کہانی کے شروعات میں ہم کو دکھایا جاتا ہے ایپل آف ایڈن کے لیے تو بہت بڑے ایسوسیٹ میں فائٹ چل رہی تھی۔ ان میں انسینیٹ اور ٹیمپلرز کے درمیان برسوں سے فائٹ چل رہی تھی۔ ٹیمپلرز ان کا یہ ماننا تھا کہ جو ایپل آف ایڈن کو پا لے گا وہ ان سب پرابلم کو سلوشن کر دے گا اور وہی آدمی کی سوچ پر بھی قابو کر سکے گا۔ لیکن یہاں پر ایپل آف ایڈن کو حاصل کرنا اتنا بھی زیادہ آسان نہیں تھا، کیونکہ ایپل آف ایڈن کی رکھوالی کوئی اور نہیں بلکہ اساسن کر رہے تھے، اور اسٹرائک برادر بھی کو دیکھ رہے تھے، جو وہاں پر اپنے نئے ممبر ایپل آف ایڈن کے رکھوالی کے لیے قسم تلوار دے رہے تھے۔ اس کے بعد ہمیں لوگ 1986 میں آتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں ایک چھوٹا بچہ دکھایا جاتا ہے، جو یہ کیل نام کا بچہ جب اپنے گھر پاس میں جاتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے فادر جوزف اس کی مدر کو مار دیتے ہیں، اور اس کے فادر اپنے بیٹے کو وہاں سے بھاگنے کا بولتے ہیں، کیونکہ یہاں پر بہت جلد ٹیمپلرز فاؤنڈیشن کے گارڈ آ جاتے ہیں۔ اور یہاں پر ہمیں کیل کے فادر کو ہاتھ میں اسیسن کی سینٹ سگنیچر کو بھی دکھایا جاتا ہے، اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیل کے فیملی بھی اسیسنیٹ بدر سے بلونگ کرتی تھی۔ اب اس کے بعد کہانی میں کو 2 سال سلو میں فارورڈ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ گارڈ کو کے جرم میں RSS کو کر دیا جاتا ہے، اور یہاں پر اس کو موت کی سزا سنائی جاتی ہے، اور اس کو موت یہاں پر زہر کو انجیکٹ کر کے دی جائے گی۔ لیکن یہاں پر کول کو صرف بے ہوش کیا جاتا ہے، اور جب وہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو وہ خود کو ایک ریسرچ لیب میں پاتا ہے، جہاں پر ڈاکٹر صوفیا اور گریوز اس سے ملتی ہیں، اور جب وہ اس کول بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ تو بہت بڑی اچھی ہے۔ ڈاکٹر صوفیا کیل کو بتاتی ہے کہ وہ دنیا کی نظر کے سامنے مر چکا ہے، لوگ اس کو بھولنے لگے ہیں، اور وائرس کو مٹانے کے لیے وہ لوگ ایپل آف ایڈن کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہاں پر ان کو کیل کے ہیلپ چاہیے۔ ان کے بعد ڈاکٹر صوفیا کیل کو یہ پر ایک مشین سے کنیکٹ کر دیتی ہے، اور مشین کو مدد سے وہ اپنے پرشوں کے یادوں کو انجیکٹ کر سکے گا، اور یہاں پر یہ لوگ ان مشین کی مدد سے کیل کے کو پاس میں بھیج دیتے ہیں۔ 1492 کی ایک بہت بڑی جنگ چھڑی ہوتی ہے، اور ہر طرف کیوز ہے ڈپارٹمنٹ میں پوری فوج سلطان محمد جو اس ٹائم کے کنگ تھے، انہیں ان کے محل میں حملہ کر دیتی ہے، اور سلطان کے بیٹے کو ڈھونڈ لیتی ہے، اور وہ اب اسے کو قیدی کر دیتی ہے۔ وہاں سے نکل جا رہے تھے، پر تبھی وہاں پر ایک بچے کو بچانے کے لیے اسیسن کی ٹیم آ جاتی ہے، اور یہاں پر اسیسن ٹیمپلر سے ہوتی ہے۔
اساسن ٹیمپلیٹ پر حاوی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ٹیمپلیٹ سے سلطان کے بیٹے کو لے جاتے ہیں، لیکن اساسن ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہونے دیتے، اور اب یہ لوگ آگے بڑھ ہی رہے ہوتے ہیں۔ تبھی فینٹن وہ دیکھتے ہیں جہاں پر کیل کے حال بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، اور اس مشین سے جس سے کیل کو کنیکٹ کیا گیا تھا پاس بلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صوفیہ اپنے فادر سے بات کرتی ہے اور ان کو بتاتی ہے کہ وہ لوگ ایپلیویڈن کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ وہیں پر دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کیل اب فائنلی جاگ گیا تھا۔ ڈاکٹر صوفیہ اس کو سپ میں کیل سے ملتی ہے، اور کیل وہاں پر ڈاکٹر صوفیہ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ڈاکٹر صوفیہ کیل کو کنوینس کر لیتی ہے اور اس کے ان کو مری ہوتے ہیں مدد کرنے کے بارے میں یاد کرواتی ہے۔ یہاں پر کیل ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ تم میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتی ہو؟ یہیں پر ڈاکٹر صوفیہ کیل کو بتاتی ہے جب ان کے عرض کیا گیا تھا تو ان لوگوں نے ان کے ٹی سی کو انکلوڈ مس کر دیا تھا، اور یہاں پر یہ لوگ کنزیوم کر رہے تھے، اور لیڈن تو ان کے لوگوں کی کیل پہ پہنچا سکتی ہے۔ صوفیہ نے اس کیل کو یہ بھی بتایا کہ ان کے اور یہیں پر یہ لوگ کنفرم ہو جاتے ہیں کہ ایپل اور ایڈن کو تک ان کے لوگوں کے کیل بھی پہنچا سکتا ہے۔ صوفیہ یہیں پر کیل کو یہ بھی بتاتی ہے کہ ان کا فائنلی اس تھے جہاں ان کی مدر کو مار دیا جاتا ہے، اور ان کسی طرح کیل ان کے لوگوں کی ایپل آف آرڈر تک پہنچا دے گا، تو یہ لوگ فائنلی ہیومینٹی کو پوری طرح مٹا دیں گے، جس کے بعد ہیومینٹی عرض رکھ سکتی ہے۔ اب کیل جب یہیں پر اس میں گھوم رہا ہوتا ہے تو وہاں پر وہ اپنے جیسے لوگوں کو دیکھتا ہے جو انسینس کے فیملی سے بلانگ کرتے تھے۔ اب ان سب لوگوں سے مل کر ہاتھ ملاتا ہے، اور اب کیل ڈسپرنٹ روم سے نکل جاتا ہے اور تیار کیا جاتا ہے۔ کیل کے بالکل ڈسٹرب ہوتا ہے اور ایسے ہی وہ دوبارہ اس مشین میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور جیسے ہی وہ پاس میں جانے کے لیے کنیکٹ کر دیا جاتا ہے تو انکریڈٹ اس کے ایک ساتھی کو ٹیمپلنس نے بندی بنا لیا تھا، اور اب ان دونوں کو پوری کیٹگٹ کے سامنے جلا دیا جائے گا، مگر یہ لوگ یہیں پر ہمت نہیں ہارتے اور ٹیمپلرز کے گارڈوں ان کے لوگوں کو مار کر بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر انکلوڈس کو کوشش اور کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ اپنے ایک ساتھی کو بھی بچا لیتے ہیں۔ ان کے لیے یہیں سے بھاگنا اتنا بھی زیادہ آسان نہیں تھا، کیونکہ آگے پیچھے پوری ٹیمپلٹس کی فوج پڑی ہوئی تھی، لیکن جہاں تیسے کیسے لوگ ان کے فوج سے فائنلی اور یہاں تک اپنے پیچھا چھڑا لیتے ہیں اور یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ دوبارہ ہمیں پاس دکھایا جاتا ہے کہ کیل کی کنڈیشن بہت خراب ہو چکی تھی اور اس سے مشین سے سمپرک ٹوٹ رہا تھا۔ صوفیہ بھی پریشان ہو گئی تھی
کہ اب کیل کو کیسے بچایا جائے. کیل بہت طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اور اس نے کیل مر جائے تو اپنے پارٹس میں وہ دکھتی ہے کہ اس کے بعد کیل بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور کنیکٹ ہو جاتا ہے. تو کیل اپنے پارٹس میں دیکھتا ہے کہ ٹیمپلر نے سلطان کنگ کے بیٹے کی ایپل آف وارڈن کو دینے کا ارادہ کر لیا تھا. اب کوئی بھی ایسوسیٹ کی محافظ کرنے کے لیے نہیں تھا پر اب سلطان وہاں پر ٹیمپلرز کو دے دیا جاتا ہے اور ٹیمپلرز کو ساتھیوں کو مار کر سلطان کے پاس آ جاتا ہے. یہاں پر ٹیمپلرز کے ایک ہیڈ اور ان کے وارریئرز بھی رہتے ہیں اور یہاں پر ان بہت سے زبردست فائٹ ہوتی ہے اور یہیں پر انکریڈیس کے ساتھ فائنلی میں مار دیا جاتا ہے. انکریڈیس یہیں پر بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس سے پسندیدہ وارریئرز تھے اور انکریڈیس پر ہیڈ کو جو وارریئرز ان کو مار دیتے ہیں اور ان کے بعد وہ اس سے ایپلی وارڈٹ کو بگا جاتے ہیں اور وہ جیسے ہی آگے جاتے ہیں پر وہ ایک پہنچ جاتے ہیں اور پوری فوج تھی جو ان کو ٹکنے نہیں دے رہی تھی وہ وہاں پر ایک بہت سے بڑے چھت پر چلے جاتے ہیں. ان یوڈس کی ملٹری فورس اب وہ تک پہنچ گئی تھی وہاں پر پہنچ گئی تھی اور وہ ایپل آف ایڈن کی محافظ کرنے کا بولتا ہے اور کیونکہ یہ لوگ اساسن ہے اور ان کی کام ہی یہی ہے تاکہ ایپل آف ایڈن کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. تب ہی یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے دوسری اساسن پر باری کر دیا جاتا ہے اور یہاں پر فاؤنڈیشن کے گارڈ پوری طرح سیٹ کر دیا جاتا ہے. اب اپنے گارڈوں کے ساتھ روانہ کر دیا جاتا ہے یہیں پر ایپل آف ایڈن کو حاصل کرنے کے لیے. مگر تبھی اس بات کی ٹینشن ہوتی ہے اور یہاں سے نہیں ہوتا کیونکہ وہ بھی ایک ایسوسیٹ تھا. اب وہاں پر اپنے سبھی ساتھیوں کے ساتھ مل کر گارڈ سے فائٹ کرتا ہے. تبھی ہمیں یہاں پر ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ ٹیمپلرز فاؤنڈیشن کے ہیڈ تھے اور وہ ابلیٹینس کے استعمال انسانیت کے بھلائی کے لیے نہیں بلکہ انسان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں. ایپلٹ موڈینٹ سے یہ لوگ انسانیت کو قابو میں کر سکے اور ڈاکٹر صوفیہ بالکل بھی نہیں جانتی تھی. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سبھی ایسنس مل کر اس سے گارڈوں سے فائٹ کرتے ہیں اور سبھی کو مار دیتے ہیں لیکن فائٹ میں ان لوگوں کی بہت سارے سیشنز بھی مارے جاتے ہیں. اب ڈاکٹر صوفیہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر چلی جاتی ہے. کیل ان کو روکنے میں ناکام ہو جاتا ہے. اب ٹیپلی فاؤنڈیشن ایپل آف ایڈن کو حاصل کر لیتی ہے اور وہاں پر ایک پروگرام کرتی ہے. تبھی اسے پروگرام میں ایسوسیشن کی ٹیم آ جاتی ہے اور کیل وہاں پر ڈاکٹر صوفیہ کو بتاتا ہے کہ پرسوں ایسوسیشن ہی دنیا کی محافظ کرتی تھی اور ان کے پروگرام کو ڈاکٹر صوفیہ بھی جان گئی تھی اور سمجھ گئی تھی کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے اور ہیومینٹی کو یہ بچا نہیں سکتے اور یہ ہیومینٹی کو مٹانا چاہتے ہیں اور ایسوسیشن ہی اس پوری دنیا کی محافظ ہے. پوری ٹیم ٹیمپلرز کو مار دیتی ہے اور سبھی ایسوسیشن مل کر ایپل آف وارڈن کو سیکور کر لیتے ہیں اور اس طرح بھی ایپل آف وارڈن دوبارہ
ایسوسیشن کے پاس آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔